بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکہف. الکہف غار کو کہا جاتا ہے. عربی میں غار کو کہف کہا جاتا ہے. غار کا پتہ ہے نا، پہاڑوں کے بیچ میں ایک کھلا سا درہ ہوتا ہے، اس کو غار کہتے ہیں. یہ سورت مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہوئی. مکی زندگی کے کل کتنے دور ہم نے جانے؟ 4. پہلا دور پہلے 3 سال کا، دوسرا دور 2 سال کا، تیسرا دور 5 نبوی سے شروع ہو کر 10 نبوی تک 5 سال کا، اور 11 سے 13 تک چوتھا دور ہے. اب انشاءاللہ اینڈ تک یاد ہو جائیں گے. اب یہ 5 نبوی کے بعد کا واقعہ ہے، قریب کا واقعہ ہے، تیسرے دور کا واقعہ. ہوا یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 نبوی کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ کو قتل اور آپ کو ختم کر دینا چاہتے تھے. اس سے پہلے علمی طور پر دلیل سے، بات سے یہ آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہ اس دور کی بات ہے. مشرکین 3 سوال لے کر نبی کے پاس آئے امتحان کے لیے. پہلا سوال تھا اصحاب کہف کون ہیں؟ یہی غار والے، یہ کون ہے؟ دوسرا سوال تھا خضر کی حقیقت کیا ہے؟ خضر کون ہے؟ چوتھا سوال، تیسرا سوال ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے؟ یہ تینوں قصے بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ تھے. حضرت موسیٰ اور خضر کس دور میں ہیں؟ بنی اسرائیل کے آبا ہیں. ذوالقرنین انہی کی جو ہے شاخ سے تھے. اصحاب کہف حذیفہ سے ریلیٹڈ، حذیفہ کے یہ بات کے افراد ہیں. تو تینوں کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا. مکہ والے ان سے بالکل بے خبر تھے. کہنے لگے اب یہ بندہ پکڑا جائے گا، اب اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ یہ سچا رسول ہے یا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے واقعے 3 پوچھے، اصحاب کہف اور ذوالقرنین اور خضر کا واقعہ ہے. اللہ نے 4 واقعے اس میں سنا دیے. پوچھے 3، سنائے 4. جب ان 4 واقعات کی تفصیل میں ان کی کہانی کی بجائے یہ صورت اتری تو اس واقعے کو اللہ نے مشرکین اور یہود و نصارہ پر چسپاں کر کے اتارا. جیسے کہتے ہیں نا مقابلہ کر کے کہ وہ بات ان میں تھی تو بتاؤ تمہاری آج صورتحال کیا ہے. جو ذوالقرنین کے دشمن تھے وہ بھی تمہارے جیسے تھے. جو کہف والوں کے، غار والوں کے دشمن تھے، بادشاہ، بڑے بڑے رئیس، وہ بھی تمہارے جیسے تھے. اللہ نے اس صورت میں ایسا خوبصورت منظر بیان کیا. پھر ہم میں سے کوئی کہے کہ قرآن کے آگے بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے ہماری باتیں ہو رہی. کیسے نہ کہیں؟ انسانی فطرت کبھی نہ بدلی نہ بدلے گی. چونکہ فطرت ایک ہے اور پیدا کرنے والے نے بنائی ہے اور اسی کے لیے اس نے ایک کتاب دی ہے، اس لیے یہ عین اس کے مطابق ہے. پھر اسی طرح خضر کا واقعہ علم کی، حکمت کی، آج ہم نے جو جانا علم اور حکمت، اس کی گہرائی، اس کی وجوہات کیا ہیں، تقدیر کے اسباب کیا ہیں، اللہ نے ان پر واضح کر دیا. اب ان تینوں قصوں کو جب انہوں نے نبی کی زبان سے سنا اور اس طرح جوڑا ہوا سنا تو ان کی تو عقلیں لگ رہے ہیں. شرمندگی، ندامت، اپنا منہ دیکھ لیا آئینے میں، اپنا آپ نظر آ گیا اور ساتھ میں واقعات بھی سارے سامنے آ گئے. حیران رہ گئے اور جان لیا کہ اللہ کا نبی کتنا سچا نبی ہے، مگر ایمان پھر بھی نہیں لائے. ایمان یہ لوگ صرف اس لیے نہیں لاتے تھے کہ جو ایمان لے آیا اس کو نبی کے آگے فرمانبردار ہونا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتی ہے. سورہ کہف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کو ایسے پڑھا جیسے وہ نازل ہوئی. کیسے نازل ہوئی تھی؟ ہم اگر حق دینے لگیں تو یہ 1 پارے کے برابر سورت ہے، سورت یا پارے کے برابر، تو اس کو پڑھنے میں 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے. اور ہم کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ آدھے گھنٹے میں. آپ نے فرمایا جس نے سورہ کہف ایسے پڑھی جیسے وہ نازل ہوئی تھی. یہ نہیں کہ لفظ زبان پہ دال دلیا ہو رہے ہیں. ہم کھانا چباتے ہیں نا، جلدی جلدی سارا اندر لے جاتے ہیں، ہم ایسے الفاظ کو چباتے ہیں.
الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. چلیے زیادہ ہی ہو گیا، اس سے ذرا کم کر لیں، درمیانے درجے پر بھی پڑھ لیں تو بھی پڑھنے میں وقت لگتا ہے. الفاظ کی درستگی اور اس کا حق دے کر جس نے کہف کو ایسے پڑھا جیسے وہ نازل ہوئی تھی تو وہ اس کی اقامت گاہ کیا ہے؟ جہاں ہم رہ رہے ہیں. اس کا گھر مشرق میں ہوگا، مغرب میں ہوگا، اس کا شمال جنوب میں ہوگا، جہاں وہ رہتا ہے بندہ. اس کے گھر سے لے کر مکہ کی جگہ، مدینہ کی جگہ تک اللہ قیامت کے دن نور کا سبب بنا دے گا. سمجھ میں یہ آتا ہے جو کام جیسا کرتا ہے ویسا پھل پاتا ہے. اب میں اور آپ کہاں کیسے پڑھتے ہیں؟ پھر اتنی روشنی ہوگی نا، لائٹ تو اتنی چلے گی. یہ چھت پہ بلب لگے ہوئے ہیں، 8 واٹ کا بلب ہوتا ہے، 12 واٹ کا ہوتا ہے، 18 واٹ کا، اسی طرح بڑھتے جاتے ہیں. ابھی کل ہی لائٹس بدلی ہیں، مجھے اس لیے اس کی مثال فوراً یاد آ گئی. لائٹس چینج کی تو میں حیران رہ گئی. میں نے کہا یہ لائٹ ویسی نہیں ہے. ان کے بابا مسکرا رہے ہیں. میں کہتی ہوں کیا وجہ کیا ہے؟ کمرہ وائٹ ہی نہیں لگ رہا، گولڈن لگ رہا ہے، شکل ہی بدلی پڑی ہر چیز کی. کہتے وہ 18 واٹ تھا، یہ 12 تھا. میں تو کہا تھا جان چھوٹ جائے گی پر تم سے نہیں چھوٹتی. روشنی کا فرق کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ واٹ بدل جاتے ہیں، کیلوریز بدل جاتی ہیں، وولٹیجز چینج ہو جاتے ہیں. آپ کا ایمان ویسے بڑھتا ہے. کتنی مشہور مثال ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. قرآن کے معاملے میں کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ وہ کہف ہی پڑھیں گے سب، مگر نور کتنا ملے گا؟ جو اپنے گھر سے قیامت کے دن مکہ تک نور چاہتا ہے وہ اس کو تسلی سے بیٹھ کر پڑھا کرے. آپ سے فرمایا جس کی 10 آیتیں پڑھی اور یاد کی، 10 پہلی 10 آخری، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور 10 آیتیں اس کی بہت چھوٹی ہیں، چھوٹی آیات ہیں، یاد کرنی بہت آسان ہے. اللہ ہمارا مقدر کرتے ہیں. اب ان آیات سے پتہ یہ چلتا ہے بندے کا امتحان یہ ہے کہ وہ جو عمدہ چیزیں اللہ اس کو دے رہا ہے ان کو استعمال کر کے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے یا اس سے دور ہوتا ہے. اللہ نے سب سے پہلے کہف میں انہی غار والوں کا واقعہ سنایا. چند نوجوان تھے، دین اور ایمان والے تھے، اپنے دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر انہوں نے ہجرت کی تھی. چاہے تو اس کو قصے کی صورت میں بہت مختصر میں سناتی ہوں. چند لوگ تھے. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ نے اپنے دین کو پھیلایا اور دین دور تک نہ پھیلا. ہم سب کو پتا ہے حضرت عیسیٰ کے حواری پتہ کتنے تھے؟ صرف 12. دنیا سے نبی جا رہے ہیں اور ساتھی کتنے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ 12. جبھی تو قرآن کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. جو دین کے داعی بن جاتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں. جتھے اور لشکر ان کے ساتھ نہیں ہوتے. جتھے لشکر کہاں ہوتے ہیں؟ مالز میں، پارکوں میں، روڈز میں. جتھے اور لشکر انجوائے کرتے ہیں، اس زندگی کو حاصل کرنے آئے ہوتے ہیں. اللہ کے دین والے وقت نہیں ہے، ماں کو ملنے کا وقت نہیں ہے، بہنوں کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے، دوستیاں نبھانے کا وقت نہیں ہے، رشتے داریاں پوری کرنے کا وقت نہیں ہے. وہ زندگی کے مقصد کو لگ جاتے ہیں. کیا ان کے دل نہیں ہوتے؟ دل میں پتھر رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے قانون کی پیروی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے. صرف 12 حواری بنے. باقی ہر کو کیا چاہیے تھا؟ آپ لوگوں کو پورا کرنے نکلے، ساری زندگی لگ رہے تب پورا تو تب بھی نہیں کر سکتے. یہ 12 ساتھی، ان میں سے کچھ ساتھیوں نے دین کی تبلیغ کی. وزیر اعظم، وقت کا وزیر ہے، وقت کا وزیر، بادشاہ کا نام دقیانوس، یہ وزیر اسلام لے آیا. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر اسلام لے آیا. حضرت دنیا سے جا چکے ہیں. جب یہ اسلام لے کر آیا تو اس نے دین کو سمجھا. بہت خوبصورت بیوی، اور بیوی کس کی بیٹی ہے؟ بادشاہ کی بیٹی ہے. علم، حکمت، گہرائی، بہت سمجھ بوجھ والا بندہ ہے اور اسلام قبول کر لیا. ہر کوشش کرتا ہے، کوئی بندہ اسلام نہیں لاتا، کوئی بندہ نیکی کو نہیں مانتا. ایک فوجی جو چیف تھا وہ بھی اس کے ہاتھ پر اسلام لے آیا. علم والا تھا، بات گہرائی کی کرتا تھا، پھر سمجھتا بھی وہی تھا جس کے اندر گہرائی ہوتی تھی. چیف منسٹر
جتنے بڑے بڑے عہدے تھے سب مسلمان ہو گئے. کتنے؟ 5 6 7 اینی تھنگ. ٹھیک ہے. قرآن اس کی جو ہے وضاحت نہیں کرتا. بائبل وضاحت کرتی ہے کہ 7 تھے یا 9 تھے. وہ کہتی ہے اسلام اللہ رب العزت نے تعداد فکس نہیں کی, وہ اسلام لے آئے. بادشاہ نے ان کے پیچھے بڑی مصیبت بنائی, بہت بہت اذیتیں دی, اسلام قرآن چھوڑا. اب پریشانی ایک تھی, وہ یہ تھی جو غریب غربا تھے, جو عوام تھے, وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے. وجہ بادشاہ ظلم بہت کرتا تھا. کوئی اسلام کو کیسے قبول کرے؟ بادشاہ بڑا ظالم تھا, خاص طور پہ اس کی جو کہف والوں کا بادشاہ تھا نا, وقت کا بادشاہ, بہت ظالم تھا. اس کے ظلم کے ڈر سے لوگ اسلام نہیں قبول کرتے تھے. تھک گئے یہ لوگ سمجھا سمجھا کے اندر کھاتے. کوئی کیسے اپنے آپ کو انگاروں کی نظر کرے, ایمان کیسے قبول کرے؟ کرتے کرتے یہ دن آیا, انہوں نے آپس میں میٹنگ کی, چال چلی. کہنے لگے لوگوں کا قصور یہ ہے کہ وہ ابھی اس بات, لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ وہ ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے, وہ صرف وقت کے ظلم سے بچ رہے ہیں, ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے. ہم کیسے بتا دیں؟ کرتے کراتے انہوں نے میٹنگ کی آپس میں, چند لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ جس وقت ان کا کوئی میلہ ٹھیلا تھا, بہت بڑا میلہ تھا, جادوگر تھا ویسے یہ بادشاہ, بہت بڑا جادوگر تھا. اس نے پوری دنیا کے جادوگروں کو اکٹھا کیا ہوا تھا, لوگوں کو بلایا ہوا تھا. اس ایونٹ پہ جب دنیا اکٹھی تھی, انہوں نے آپس میں طے کیا, اور طے کرنے کے بعد یہ سب لوگ, جیسے بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے نا, تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا ایک کونے میں, دوسرا دوسرے کونے میں, تیسرا تیسرے کونے میں, چوتھے اور 5ویں کونے میں کھڑے ہو گئے, بانٹ بانٹ کے. سب سے پہلے اس وزیر اعظم نے بات شروع کی, جو اسی بادشاہ کا داماد بھی تھا. اس نے بات شروع کی. اس نے کہا اسلام کی حقانیت, اللہ کا ذکر اس نے بلند کیا. سننے والوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا ہے, بات درست کرتا ہے. بادشاہ نے فوراً کہا تمہاری بات پر تو تب یقین کریں جب تمہارے پائے کا کوئی اعلیٰ عہدیدار اس بات کو تسلیم کرے. یہ تو تم گھٹیا بات کر رہے ہو, تمہیں نہیں پتا لوگوں یہ میرا داماد ہے. سب سے زیادہ نقصان کون دے سکتا ہے؟ گھر کا بندہ. کہتا ہے یہ میرا داماد ہے, مجھے پتا ہے, تم نہیں جانتے یہ بہت ایسا سا ہے, اس کی برائی سے تم نہیں واقف, یہ پاگل ہو گیا, اس کی بات کی کوئی تائید ہی نہیں کرے گا. یہ چال تو پہلے اللہ نے ان کو سجھا دی ہوئی تھی. جب اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا, اس نے کہا کوئی میرا حامی ہے تو مجھے بتائے. وہ ایک کونے سے چیف جسٹس اٹھا, اس نے کہا میں اس کا حامی ہوں. دوسرے کونے سے آرمی آفیسر اٹھا, تیسرے کونے سے وہ وزیر خزانہ اٹھ کے کہنے لگا, چوتھے کونے سے پوری جیل کا جو بڑا لمبردار تھا اس نے اٹھ کے کہا کہ میں اس کی بات کی حقانیت کو تسلیم کرتا ہوں. بس اب وہی ہوا جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. بادشاہ کا غصے سے دماغ معاف ہو گیا, اس کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی. اس نے کہا اس نے میری بے عزتی کی ہے, اس نے مجھے دنیا میں رسوا کیا ہے. وہ آگ بگولا ہو گیا. اس نے اپنی بیٹی کو الگ, خاندان کو الگ, ہر چیز کو دور کر کے اس نے کہا ان کو چھوڑنا نہیں, ان کو ایسے پکڑو ان کو کتے کھا جائیں. کیا کیا اس نے ظلم نہیں ڈالنے کے لیے ہدایات جاری کر دی. اب وہ جو چند لوگ تھے ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ بچا ہی نہیں. ان سب نے, اب ان کے اندر کون کون تھا, وہ جو جیل کا تھا نا لمبردار, اس نے کچھ خفیہ راستے اس کو بتاتے, کسی کو پتا ہی نہیں تھے. وہ ان خفیہ راستوں سے پیچھے پہاڑوں کی طرف لے کر ان کو نکل گیا. وہاں سے اللہ نے ایک غار کا راستہ دکھایا اور یہ وہاں بیٹھے اللہ سے رو رو کے دعا کی, اللہ یا تو یہ ہمیں جو ہے جلا دیں گے, ہم جل گئے کوئی پرواہ ہی نہیں, اللہ تیرے دین کے علمبردار ختم ہو جائیں گے, دنیا میں تیرا نام مٹ جائے گا. اللہ ہم جل گئے تو لوگوں نے کہنا دیکھا لوگ کیسے ایمان لائیں گے. اللہ تو ہمیں ان کی وجہ سے فکرے میں نہ ڈالنا. دعا کی, اللہ نے قبول کی, اللہ نے ان کو زندہ بھی رکھا اور ان کو بچا بھی لیا. اور یہ واقعہ کافی مشہور ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ نہ تو لوگوں کو دکھائی دیا, لوگ وہیں پھرتے ڈھونڈتے رہے, بالکل حضرت یوسف کی طرح. جب اللہ کا حکم نہیں تھا باغ میں دیکھ نہیں پایا اور کوئی ان کو ڈھونڈ ہی نہ سکا.
جب وہ چلے گئے اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اور جب اس بادشاہ کی روزانہ فوج نکلتی اور ان کو ڈھونڈتی اور ڈھونڈ نہ پائی، تو وہ جو مجلس کے لوگ تھے ان کے دل پر ان کی دعا کیا تھی، چاہا کیا تھا انہوں نے، اللہ لوگ ایمان لے آئے، لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ نے ان کی خواہش پوری کی، اللہ نے ان کی خواہش پوری کی۔ اس مجمع میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب روز فوج نکلتی ان کو ڈھونڈنا پڑتی تو ٹکرے مارتا بادشاہ کہ ان کو زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا۔ میرے سے زیادہ طاقتور کون تھا جو ان کو پناہ دیتا؟ دوسرے ملک چھانے گئے، دنیا کھپ لی، زندگی بھر روتا رہا، تڑپتا رہا، لوگ ایمان لاتے گئے۔ لوگوں نے کہا دیکھا کوئی اللہ ہے جو ایسے بھی بچا لیتا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی بچایا، لوگوں میں اسلام کو بھی روشناس کر دیا۔ اور یہ کام اس طرح اللہ یہاں پر ان کی یہ صرف بیان کرتا ہے کہ نقصان کن کا ہوا، کن کا ہوا؟ رب سے دشمنی کرنے والوں کا۔ جو رب کے لیے نکلے اللہ نے ان کا بال بھی بھیکا نہیں ہونے دیا، ان کو ذرہ جتنی آنچ بھی اللہ نے نہیں آنے دی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جوڑا اور اللہ نے کہا جو دین اور ایمان کی خاطر چند نوجوان نکلے، جب اللہ کسی کو قبول کرتا ہے نا تو انوکھا ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے غار کو نہیں سورج کو حکم دیا، میرے ساتھی سو رہے ہیں، ان کی ایک بھی آنکھ کے اوپر شعاع نہ پڑے، شعاع بھی سورج کی دھلک کے سورج نکلتا تھا ان کی طرف اللہ نہیں جانے دیتا تھا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتے ہیں دلوں کو ہم نے ثابت قدم کیا، ان کی ہدایت میں اضافہ ہم نے کیا، اور پھر کبھی بھی ان کو آنچ نہیں آنے دی اور کوئی نقصان نہیں ہونے دیا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں دوسرا واقعہ دو باغ والوں کا واقعہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اللہ کہتے ہیں دو بندے، ان کا پوچھا بھی نہیں گیا، اللہ نے چوتھا واقعہ بھی بیان کر دیا، یہ بھی ان پر پورا اترتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ سامنے مثال پیش کرو، دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے تھے۔ ایسا کمال کہ ان کے باغ تھے، اس بندے کے کھجوریں اندر تھی، باغ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کھجور ٹاپ پہ لگتی ہے اور انگور جو ہوتا ہے وہ ٹہنیوں پہ زمین پہ ہوتا ہے۔ ان کی ایک ایک چیز جو تھی نا وہ فائدے میں تھی، مطلب نیچے انگوروں کی شاخیں پھیلی ہوئی تھی اور ٹاپ پہ کھجوریں لگی ہوئی تھی، ایک ہی زمین سے دونوں نکل رہے تھے۔ اسی طرح فرمایا جو درمیان میں رستے تھے نا ان کی زمین اس پر بھی کاشتکاری کی ہوئی تھی، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ چیز کا ایک حصہ بھی نقصان میں نہیں جا رہا تھا۔ اللہ نے ایسے باغ دے رکھے تھے، پھلے پھولے بارآور، ذرہ برابر اللہ نے اس میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان باغوں کے اندر بیچ میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کی ہوئی تھی، پانی بھی اندر سے دستیاب تھا، نہر بھی اندر تھی۔ ایسا فائدہ اللہ اس بندے کو دے رہا تھا، یہ سب کچھ پا کر اس میں غرور آ گیا۔ یہ وہ بندہ تھا، اس کا جو ساتھی زمین کا مالک تھا اس کا بھی ایک باغ تھا۔ اس باغ والے کو یہ باغ والا جس کے پاس دو باغ تھے اور باغ بھی کتنے کمال کے تھے، جب آپ کی ایک ایک چیز فائدہ دے رہی ہو تو انسان اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھنے لگ ہی جاتا ہے، بندہ ہے، کمزور ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ کہنے لگا دیکھو اب آ گیا شوخی میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، تم سے زیادہ طاقتور ہوں، اور میری نفری بھی بہت ہے، ملازم تو زیادہ بڑھے گی نا، جب اتنا مال اٹھانا ہے تو ملازم بھی زیادہ ہوں گے، میرے تو ملازم بھی بہت زیادہ ہیں۔ پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی؟ میرے پاس تو اتنا مال ہے، میری نسلیں بھی کھائیں نا تو یہ ختم نہیں ہوگی، اور مجھے امید ہی نہیں ہے کہ قیامت کبھی آئے گی۔ چلو اگر آ بھی گئی، کبھی قیامت آئے گی کیسے آئے گی؟ اور اگر آ بھی گئی تو مجھے رب کے حضور سامنے پیش ہی کیا گیا تو مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مجھے یہاں بھی اللہ نے اتنا دیا وہاں بھی دے دے گا، میرے پاس تو ہے ہی اتنا کہ مجھے یہاں بھی کبھی کمی نہیں آئی وہاں بھی نہیں آئے گی۔ اس کے ہمسائے نے کہا کیا تو کفر کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایسی بات کرتا ہے جس رب نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، تجھے حقیر پانی سے پیدا کیا اور سیدھا بندہ کھڑا کر دیا، تجھے سب کچھ اللہ نے دیا، میرا تو رب صرف وہ اللہ ہے
میں اس وقت کسی کو شریک نہیں کرتا. جب اپنی جنت میں تو داخل ہو رہا تھا تو تو نے کیوں نہ کہا اس وقت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میری کوئی طاقت نہیں، اللہ کی طاقت سے یہ سب بنا ہے. تم نے یہ کیوں نہ کہا اگر تو مجھے مال اور اولاد سے کمتر پا رہا ہے تو دور نہیں میرا رب تجھے تیری جنت سے ختم کر دے، کوئی آفت بھیج دے اس پر اور مجھے میرے باغ سے اعلیٰ باغ دے دے. اللہ کے ہاں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور اسی طرح بھی وہ بات کر ہی رہے تھے. بات کرتے کرتے ابھی رات نہ ہوئی تھی، اچانک ایک چھوٹا سا شعلہ آیا اور اس کے پورے کا پورا باغ کھا گیا. اللہ نے اسی لمحے دکھایا، دیر بھی نہیں. انگوروں کے جو پھیلی ہوئی شاخیں تھیں وہ ان کو آگ اتنی تیزی سے لگی کہ ہر چیز کو کھا گئی. وہ بندہ ہاتھ ملتا رہ گیا، کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا نہ مدد کر سکا. کوئی نفری اس کے اتنے ملازم تھے، آگ لگتی ہے کوئی پاس آتا ہے، سب دور بھاگے. کوئی پاس نہ آیا، نہ ہی وہ اس آفت کا مقابلہ کر سکا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کر سکا. اس وقت پتا چلا کہ اللہ کی کارسازی کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی کا انعام بہتر ہے، جو وہ بخشے وہی بہتر ہے اور انجام بھی صرف اور صرف وہی دکھانے پر قادر ہے. ایسے واقعات اللہ رب العزت ہمیں اس لیے سناتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کو سدھار لو. جب ہم آپس میں بیٹھی ہوتی ہیں نا، ایسے واقعات سے مجھے وہ منظر یاد آتا ہے. دو عورتیں، دو بہنیں، دو سہیلیاں بیٹھی ہوتی ہیں، کیا باتیں کر رہی ہوتی ہیں. اس وقت ایمان چیک ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپس کی باتیں تو کر رہے تھے دونوں کھڑے کھڑے. وہ اپنے باغ کے دروازے پہ کھڑا، وہ اپنے کھڑا. کتنے لوگ ہم کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو اپنی باتیں تنہائی میں اس وقت ہم عبادت نہ کر رہے ہوتے. غور کرنے کی یہ بات ہے. یہ بیچارے اس وقت عبادت نہیں کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. باتوں میں ایمان چیک ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دو لوگ بیٹھے ہیں، اب ہم کون سا اللہ والے بیٹھے، خیر ہے کوئی نہیں، ہم تو دکھ سکھ کھول رہے ہیں نا. وہ جو دکھ سکھ کھول رہے ہیں نا، اس میں ایمان، توکل، بھروسہ وہ چیک ہو رہا ہے. تم اللہ کے بندے، اس کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو لمحوں کے لیے سپرد کرتے ہو اس کے. تم جائے نماز پہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، قرآن کھول کر تم قرآن کے واقعی سبحان اللہ پڑھ ہی رہے ہوتے ہو. سبحان اللہ تو اس کا مزہ ہے نا جو اپنی تنہائی میں، اپنی باتوں میں تم اپنے رب کی قدرتیں بیان کرو. ایمان چیک اس وقت ہوتا ہے، توکل اس وقت چیک ہوتا ہے. اللہ کی 99 صفات جو ہم جان رہے ہیں، یہ ہم نے اپنی مسلوں کے لیے نہیں جان رہے. اپنے اعمال، اپنی روٹین، اپنی کارگزاریاں، اپنی باتیں اپنی خوشگپیوں میں شامل کرنے کے لیے اللہ کے 99 ناموں کو جان رہے ہیں. وہ جو جب کچھ دکھائی نہیں دیتا، جب کوئی سہارا نظر نہیں آتا، تب اللہ سے کون جڑا ہے؟ ان تنہائیوں میں کس کو رب یاد ہے؟ یہ 99 صفات ہم اس لیے جان رہے ہیں. کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ رب العزت نے سکھائی کہ جس وقت ہم کسی جگہ پر داخل ہوں تو دعا کیا کریں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ وہ جو مددگار سلطان ہے نا، اللہ اس کا ساتھ دینا. جس جگہ داخل ہو یہ دعا پڑھو، اللہ محروم نہیں کرے گا. اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کب سمجھنا شروع کریں گے؟ جب حقیقت میں اس کے پاس چلے جائیں گے، پھر جانیں گے کہ اللہ ساتھ ہے. آج اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ اپنے ساتھ سمجھیں. اللہ کہتے ہیں لوگوں، اے نبی ذرا ان لوگوں کو قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل میں سے کسی بندے نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا. جو وقت کا نبی ہوتا ہے نا، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا. حالانکہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن نبی کی زبان سے اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا. نبی سے بڑا کوئی عالم حقیقت میں نہیں ہوتا. وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. اور اس موسیٰ نے کہا نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا کہ میرے سے بڑا کوئی عالم ہوگا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا جاؤ. سفر بھی کروایا ان سے. یہ نہیں کہ دیکھو میں تمہارے سامنے سلاتا ہوں. کہاں جاؤ، سفر کرو. علماء کہتے ہیں پیاسا کنویں کے پاس جائے گا، کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں جائے گا. پڑھانے والوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے پڑھانا چاہیے ہی نہیں.
چاہیے کہ پڑھانے والا عزت کی جگہ بیٹھے. امام بخاری سے خلیفہ وقت ہے، اپنے علاقے کا بادشاہ ہے، اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ہر روز دروازہ کھٹکھٹاتا ہے گھر آ کے پڑھانے کے لیے. زندگی گزر گئی، اس نے جگہ بدل دی، علاقے سے نکلوا دیا. امام بخاری کبھی بادشاہ کے گھر پڑھانے نہیں گئے. تعلیم کو اتنا عام نہ کریں، اپنی عزت کو، اپنے رب کے نام کو ہمیشہ بلند رکھیں. امام بخاری کبھی اس کے دروازے کا میں دروازے میں پڑھانے نہیں آ سکتا. جس بچے کے گھر پڑھانے جایا جاتا ہے اس بچے کے نخرے بڑے ہوتے ہیں، وہ تماشے بڑے کرتا ہے. سفر کریں علم کے لیے. سفر اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ، اتنا سمندر کا سفر کرو، اتنی دور کی جگہ، وہاں جا کر تمہیں عالم ملے گا جو تمہیں بتائے گا علم کیا ہوتا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ گئے اور کہنے لگے میں اتنا سفر کروں گا، اتنا کروں گا، میں کبھی نہ تھکوں گا اور میں چلتا ہی رہوں گا حتیٰ کہ زندگی گزر جائے، میں اس علم کو ضرور پاؤں گا جو میرے رب نے کہا ہے کہ وہاں علم ہے. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، پھر جب وہ نکلے سفر میں تو وہ جگہ بھول گئی. اللہ نے کہا تھا کہ مچھلی جہاں زمین کے سمندر میں جائے گی وہاں وہ جگہ، پھر پتا چلا، پھر واپس اس جگہ پر آئے. بھوک نے ستایا، مچھلی کو ڈھونڈا تو مچھلی جا چکی تھی. دوبارہ اسی جگہ پر گئے، پھر اس جگہ پر جا کر پہنچے، بہت تھک چکے تھے، برا حال تھا. حالانکہ حضرت موسیٰ بڑے اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک تھے، بہت طاقتور تھے، فزیکلی بھی بہت، دماغی طور پر بھی اللہ نے ان کو بڑی قوت دے رکھی تھی. اور وہ بھی تھک گئے، اور تھک کے جب وہاں پہنچے تو حضرت اس سے ملے. اور قرآن کہتا ہے وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. لوگ آج تک خضر کے نام کی کہانیاں تراش رہے ہیں. یہ کانسیپٹ بھی سمجھ لیں. قرآن نے کہا انہوں نے وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. اللہ نے ان کو بندہ کہا. لوگ آج تک کہتے ہیں وہ جن تھا، لوگ آج تک کہتے ہیں وہ فرشتہ تھا، لوگ آج تک کہتے ہیں وہ ایک مخلوق تھی جو اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں خضر تب سے تھا ابھی تک ہے، قیامت تک خضر ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وہ جب کہیں کوئی مصیبت میں ہوتا ہے مدد میں پکارتے ہیں خضر آتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں. وہ اللہ کا بندہ تھا، رب نے کہا. قرآن کے الفاظ کو ہلکا نہ لیا کریں. وہ صرف علم نہیں ہوتا، اس پر ایمان بھی لانا ہوتا ہے، اس کو ماننا بھی ہوتا ہے. اللہ نے کہا میرے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا. اگر وہ فرشتہ بھی تھا تو اللہ ہی جانتا ہے، انسان نہیں جان سکتا. ہم نے اس کو یہی سمجھنا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ تھا. فرمایا ہم نے خاص علم اسے دیا تھا. موسیٰ نے جا کے عاجزی سے ہمبل ہو کر درخواست کی کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے تاکہ مجھے آپ سے اس دانش اور علم اور حکمت کی باتیں جو آپ کو اللہ نے سکھائی ہیں. اس نے جواب دیا ہاں، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، رہ لو گے اگر چاہو لیکن صبر نہیں کر سکتے. واقعی اللہ نے کوئی دانا علم والا ہی دیا تھا. ان کو پہلے پتا چل گیا موسیٰ تو صبر نہیں کر سکتا، کام بڑا مشکل ہے. ایڈمیشن کروانے جاتے ہیں تو پہلے ہم کیا کہتے ہیں، سوچ رہا ہے ہمارا بچہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، ساری خوبیاں برائیاں اپنے بچے کی، اور کہتے ہیں صرف اس کے مطابق پڑھانا. پھر بچہ بھی خوب جوڑ ہوتا ہے. حالانکہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا حکم ہے، عاجزی، صبر، تحمل. وہ اصول چلیں گے جو استاد کرے گا، وہ اصول نہیں چلیں گے جو ماں کہتی ہے. اصول استاد کا چلے گا پھر تعلیم دی جائے گی. اسی طرح وہ ان کے ساتھ چلے. اور ہم سب کو علم میں بھی ہے 3 بڑے واقعات گزرے. سب سے پہلے آپ گئے، اب استاد اور شاگرد ایک دوسرے کے تابع ہو کر چل رہے ہیں، وقت کے نبی ہیں اور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جو استاد کہہ رہا ہے وہ وہی کر رہے ہیں، اور باقاعدہ بات چیت ہوتی ہے کہ میں اوبے کروں گا، میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے. اس کے بعد انہوں روانہ ہوئے، جا کے دیکھا کشتی میں سوار ہوئے. جس کشتی میں بیٹھے تھے اسی میں سوراخ کر دیا. اس بندے نے خضر نے اسی میں سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے یہ آپ نے کیا کیا، اسی میں بیٹھے ہیں سوراخ کر دیا، پانی میں ڈوب جائے گی، ہم غرق ہو جائیں گے. چلو ہم نے تو قریب اتر جانا ہے، باقی لوگ ڈوب جائیں گے، کتنا نقصان ہوگا. شروع ہو گئے. انہوں نے کہا میں تم سے کہا نہیں کہ تم صبر نہیں کر سکتے. کہتے چلو اب چپ ہو گیا، اب نہیں کہوں گا. دوبارہ آگے گئے تو آگے جا کے دیکھا کہ وہاں پر ایک دیوار تھی. وہ پہلے وہاں پر گئے تو گاؤں تھا، گاؤں والوں سے کہا کچھ کھانے کو دیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نہیں مہمان نوازی کرنی. کسی نے کھانے کو نہ دیا، بھوک سے برا حال ہے.
اس حالت میں ایک دیوار گر رہی تھی، جلدی جلدی گئے اور جا کے پھر محنت، پہلے بھوک، سفر، تھکن، پھر محنت کے ساتھ اس کو تعمیر کرنے لگ گئے۔ یہ وہ دیوار تھی جو ان بچوں کی تھی جو یتیم تھے، اس کو تعمیر کرنے لگ گئے، کہنے لگے آپ اچھے بندے ہیں۔ انہوں نے کھانے کو دیا کچھ نہیں، ان کی گرتی دیوار کو تعمیر کرنے لگ گئے ہیں۔ کیا ضرورت تھی؟ پھر اگر کرنی تھی تو اس کے بدلے میں ان سے جو ہے کھانا ہی لے لیں ایک وقت کا، بھوک سے برا حال ہے۔ ہاذا فراق بینی و بینک، وہ کہتے ہیں اب تو میرا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا، تم صبر نہیں کر رہے، چپ رہ کر علم حاصل کرنا ہے۔ کہتے ہیں چلو اچھا، اگر اس کے بعد میں بولا تو پھر مجھے رد کر دیجیے گا، اب میں نہیں بولتا۔ پھر ساتھ چل پڑے، آگے گئے تو ایک لڑکا تھا، ابھی 12-14 سال کی اس کی عمر تھی، ابھی بالغ بلوغت کے کنارے پر تھا، تو اس کو دیکھا تو اس کو قتل کر دیا۔ پھر تو حضرت موسیٰ سے رہا ہی نہ گیا، جو پہلے بولے تھے کم بولے تھے، فرمایا یہ کہاں کا قانون ہے، بے گناہ کو قتل بغیر وجہ کے، اس نے آپ کا بگاڑا کچھ نہیں، اس نے کسی کو کہا کچھ نہیں، اس نے کچھ، آپ اس کے کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ مسلسل بولے، انہوں نے کہا میرا تمہارا ساتھ ختم، تم نے خود کہا تھا اب میں تم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر انہوں نے کہا سن لو، جس علم کے لیے رب نے بھیجا ہے وہ رب کا علم سن لو۔ وہ علم یہ ہے کہ وہ جو پہلے کشتی کو میں نے داغدار کیا تھا، اس کا ایک ٹکڑا اتارا تھا، وہ ریپیئر ہو جائے گا، مرمت ہو جائے گا، وہ ٹکڑا دوبارہ لگ جائے گا، لیکن جو بڑا نقصان ہے، آگے ایک ظالم ڈاکو ہے، وہ جو اچھی صاف ستھری کشتی دیکھتا ہے نا، اس وقت کی کشتی گاڑی تھی نا، سواری تھی، تو وہ اس کو چھین لیتا ہے۔ تو یہ جن کی یہ کشتی ہے وہ بڑے غریب ضرورت مند ہیں، ان کی روزی روٹی چھین جائے گی۔ جب وہ دیکھے گا اس میں پانی آ رہا ہے، اس میں تو کٹ لگا ہوا ہے، وہ چھوڑ دے گا۔ اس لیے میں نے اس کو داغدار کیا۔ کتنا بڑا فائدہ تھا، چھوٹا سا نقصان تھا۔ اللہ کی حکمتیں ہمیں اپنی زندگی میں سمجھ نہیں آتی۔ پھر کہنے لگے وہ جو دوسرا معاملہ تھا، وہ دوسرا معاملہ یہ تھا، دوسرا واقعہ جب دیوار بنائی، وہ دو یتیم بچے ہیں، دو بھائی ہیں، ان کا خزانہ ان کے ماں باپ نے مرنے سے پہلے اس کے نیچے چھپایا تھا۔ اگر یہ دیوار پوری گر جاتی تو لوگ خزانہ نکالتے، یتیموں کو کچھ نہ دیتے، کھا پی جاتے۔ جب یہ بڑے ہوں گے، اللہ کے حکم سے دیوار گرے گی، وہ خزانہ نکالیں گے تو اپنی زندگی میں پائیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ تھا۔ کھانے کی میں نے فکر نہیں کی، اگر میں اس کے بدلے کھانا مانگتا تب بھی وہ نہ دیتے تو پھر میں کس لیے تعمیر کرتا، میں نے اس لیے خاموشی سے کر دی۔ تیسرا وہی واقعہ کہ جو تیسری دفعہ کہاں پر آئے تھے، بچے کو قتل کیا۔ کہنے لگے کہ اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور یہ جو اولاد ہے اس نے بڑے ہو کر اتنا دکھ دینا ہے کہ کافر ہو جائے گا، یہ ایمان پر نہیں رہے گا۔ ماں باپ ایمان والے ہیں، یہ فوت ہوگا، وہ دعائیں کریں گے، وہ روئیں گے، اللہ سے نیک اولاد مانگیں گے، اللہ ان کو نیک اولاد دے گا جو ان کے لیے دنیا آخرت کی خیر کا باعث بنے گی۔ اس لیے میں نے یہ واپس لے لی، رب نے واپس لے لی۔ بڑی بڑی حکمتوں کے پیش نظر چھوٹے چھوٹے دکھ دیے۔ تقدیر پر ایمان ان واقعات کے بعد کتنا بلند ہونا چاہیے، کتنی سمجھ آنی چاہیے، اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ اب یہ سب لوگ اسی طرح نبی کو غربت کے طعنے دیتے تھے، کسی چیز کے کبھی کچھ، اللہ نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ اس کے بعد 3 واقعات گزر گئے، اب چوتھا واقعہ اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ میرا ایک بندہ تھا، بادشاہ تھا، اپنے وقت کا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا نام ذوالقرنین تھا۔ یسألونک عن ذی القرنین، اے نبی تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے تو میں تمہیں ان کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں طاقت، اقتدار، بادشاہت، حکومت، مال دے رکھا تھا، ہر طرح کے اسباب و وسائل اس کے پاس تھے، جو چاہتا تھا کرنے پر قادر، اللہ نے اس کو بنا رکھا تھا۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف سفر کیا، اتنا سفر کیا، سفر کیوں کر رہا تھا؟ یہ ورلڈ ٹور کرنے نکلا تھا۔ آپ کو پتا ہے لوگ ورلڈ ٹور کرنے جاتے ہیں، لوگ ملکوں کی سیر کیوں کرنے جاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے سیر کرنا کس مقصد سے ہوتا ہے؟ دیکھیں وہاں کیسی دنیا ہے، دنیا کی رنگینیاں، انجوائے سمیٹنے کے لیے۔ یہ بندہ بادشاہ وقت کا سفر کر رہا ہے لوگوں کی بھلائی اور خیر کے کام کرنے کے لیے۔ جہاں ضرورت مند کوئی ہے اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس نے سفر کیا اور وہیں کا آغاز کیا۔
آفتاب جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ جس کیچڑ اور دلدل میں اترتا ہے وہاں تک اس نے سفر کیا. اس نے بھی ورلڈ ٹور کیا. آج بھی دنیا ورلڈ ٹور کرتی ہے. مقصد زندگی جب فرق ہوتا ہے اللہ ویسے ویسے ہی اس کو بیان کرتا ہے. سورج کو اس بندے نے کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا. وہاں اسے ایک قوم ملی. اس قوم نے ذوالقرنین سے بات کرنی چاہی اور وہ ان کی زبان سے واقف نہیں تھے. اشاروں سے بڑی مشکل سے سمجھایا. کہنے لگے اس علاقے کے پیچھے قوم رہتی ہے, اس کا نام یاجوج اور ماجوج ملتا ہے. وہ قوم ایسی ہے, وہ بہت بڑے بڑے جسم کے, بہت طاقتور عجیب قسم کی مخلوق ہے. انسان ہی ہے وہ, ایسا نہیں کہ وہ انسان ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج انسان نہیں ہے, انسان ہی ہے. کہنے لگے وہ اتنا ظلم کرتا ہے, ایسی وہ سزائیں دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے. کھیت کھا جاتے ہیں, بچوں کو تنگ کرتے ہیں, جو چاہے ظلم کرتے ہیں. اس نے دوسری طرف کا بھی سفر, وہاں ان کے لیے اس نے کہا کہ میں ایک بہترین طریقہ ان کے لیے اختیار کیا اور سارے اسباب اکٹھے کیے. پھر دوسری طرف نکلا جہاں سورج اس طرف کو جا کے زمین میں گرتا تھا. اس طرف گئے اور وہاں کا سفر کیا. 2 کناروں کا سفر کیا, دنیا کے 2 کناروں کا. وہاں گئے, وہاں ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اس سب کو اکٹھا کیا. وہاں جا کر لوگوں سے بات کی. لوگوں نے کہا 2 پہاڑوں کے درمیان جہاں تو پہنچا ہے وہاں ایسی قوم ہے جو لوگوں کو تنگ کرتی ہے, وہی یاجوج ماجوج. اتنی اذیت دیتی ہے کہ لوگوں کو بہت نقصان دیتی ہے. اس بندے نے کہا اچھا چلو ہم سب مل کے ایک ایسی دیوار تعمیر کرتے ہیں, ایک بند بنا دیتے ہیں, اور ایسا مضبوط بند جس کو یہ لوگ ختم نہ کر سکیں گے. لیکن کہنے لگا جو کچھ میں یہاں پر لگاؤں گا میں سب کچھ اس پر اڑیل دوں گا, تم اپنی مزدوری میرے ساتھ دو. لوگوں نے کہا ہم اپنا زیور پیسہ سب دیں گے. فرمایا نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں, صرف ٹیم چاہیے, افراد چاہیے, مزدور چاہیے, بس مجھے وہ دو اور تم میری مدد کرو, میں تمہیں لوہے کی چادریں لا کر دیتا ہوں. یہ واحد پہلا بندہ تھا تاریخ میں جو علم جانتا تھا لوہے اور تانبے کو ملا کر کس طرح ایک مضبوط دیوار تعمیر کی جاتی ہے. اور اس نے آگ کے قریب کھڑے ہو کر, وقت کا بادشاہ ہے, دنیا اس کے ہاتھ میں ہے, سارا دن بھی سوتا تو 7 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی تھی. آگ پر کھڑے ہو کے مخلوق کی خدمت, بھلا کوئی نیکی بھی بغیر مشقت کے ملتی ہے؟ فجر کی نماز مشقت کے بغیر پڑھی جاتی ہے. دوپہر کا کھانا اور افطاری جو کھاتے ہیں وہ بغیر مشقت کے تیار ہو جاتی ہے. بغیر مشقت کے نیکیاں نہیں ملتی, باقی سب کچھ مل جاتا ہے. اس نے ایک آہنی دیوار تیار کی, لوہے کی طرح وہ آگ سرخ ہو گئی. اتنی وہ مشکل کام تھا. اس نے کہا تم بس پگھلا ہوا تانبا کری جو اکٹھا, میں اس پر اڑیلتا جاؤں گا. ایسا بند بنا دیا کہ اس میں نقب لگانا آج تک ان لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. ذوالقرنین نے کہا یہ میں نے اپنی رب کی رحمت سے بنایا ہے, جو اللہ کو پسند آئی باتیں وہ سنیں. میں نے اپنے رب کی رحمت سے بنایا ہے, یہ میرے رب کی رحمت سے میں بنا پایا ہوں. لیکن جب میرے رب کا وعدے کا وقت آئے گا نا تو اس پوری آہنی دیوار کو زمین میں ملا دے گا. یہ جب تک کھڑی رہے گی جب تک میرا رب چاہے گا, یہ کھڑی رہے گی, لیکن جب وہ چاہے گا تو تب وہ اس کو ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی باتوں کو, کیا یہ باتیں اس نے ایسی کر ڈالی تھی؟ وہ توکل, وہ ایمان, وہ علم اس کے پاس تھا جس کی بنیاد پر اللہ کہتے ہیں ایسی بادشاہتیں اور ایسی ترقیاں اور دولت والے لوگ جب اللہ کے ساتھ جڑ کر یہ سب خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی قربتیں پاتے ہیں. جو بادشاہ, جو وزیر تھے, جو اصحاب کہف تھے, وہ بھی اپنے وقت کے کیا تھے؟ کمال کے لوگ تھے. ذوالقرنین کمال کا بندہ, خضر کمال کا علم رکھنے والا, اور بیچ میں چوتھا واقعہ جو تباہ ہوا وہ کمال کے باغات رکھنے والا تھا. چاروں واقعات میں نقصان کس نے اٹھایا اور فائدے میں کون رہا؟ یہ 4 کردار. جمعے اللہ کیوں کہتا ہے دہراؤ, کیوں دہراؤ؟ 8 دن یہ ہماری مان تازہ ہو جائے, تمہیں یاد آ جائے کہ اللہ نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے جو دنیا میں فائدے وہی پا سکے جو اللہ کے خیر کے ساتھ, اللہ کے علم کے ساتھ جڑے تھے. جن کا ایمان کم ہوا انہوں نے کبھی فائدہ نہ پایا. کہا کہ آخری 2 آیات
جس میں اللہ فرماتے ہیں نبی ان سے کہہ دو اگر سمندر میں رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، اگر وہ سب ختم کر دی جائے سیاہی استعمال کر کے، اور پوری دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اگر اتنی روشنائی اتنی سیاہی اور لے آؤ تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے ختم نہ ہوں گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی آیت میں توحید، دوسری آیت میں رسالت پکی موجود ہے۔ اے نبی سے کہہ دو میں ایک بندہ ہوں، ایک انسان ہوں اور تم ہی جیسا ہوں، میری طرف آسمان سے وحی آتی ہے، تمہارا اللہ صرف ایک ہی اللہ ہے۔ جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اس کی عبادت میں، اس کی بندگی، اس کی فرما برداری میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔